أتيتك يا خالقي باكيا ودمع اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کے جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ عزیز بہنوں، آج ہم ذکر اور اذکار کی فضیلت اور ان کو یاد کرنے کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے کہ میں ان کو کس طرح یاد کرتی ہوں اور کس طرح اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ان کو استعمال کرتی ہوں، ان کا ورد کرتی ہوں۔ اور جو آپ کو یہ اسکرین پر کتابیں نظر آ رہی ہیں نا، تو وہ بہت بہترین کتابیں ہیں۔ اس میں ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے، قرآنی دعائیں بھی ہے، مسنون دعائیں بھی ہے۔ تو آپ اسے ضرور خریدیے گا کیونکہ یہ رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو کوئی بھی بک اسٹال جو دینی رہتی ہے وہاں پر آسانی سے دستیاب ہو جائیں گے، تو آپ اسے ضرور خریدیے۔ یہاں پر میں بنا رہی تھی آج آلو کے پراٹھے۔ تو پراٹھے بالکل سمپل سادہ سی ڈش ہے یہ۔ آلو کو بوائل کرنا ہے اور اس میں سب جو بھی مرچ مسالے رہتے ہیں وہ ڈالنا ہے، مگر اس میں چلی فلیکس اور آمچور پاؤڈر یا پھر چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا جو گرم مسالہ رہتا باہر کا بازار والا وہ ڈالیے، تو یہ بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو ایسے طریقے سے ضرور بنائیے گا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ذکر اور اذکار کی۔ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی اسلامک جس کا نام ہے حجاب۔ اس میں ایک سوال آیا تھا کہ کیا تسبیح تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ اب جیسے ہی میں وہ سوال پڑھی تو میری توجہ ادھر چلی گئی اور پھر میں وہ پوری پڑھی اور میں سوچی کہ وہ آپ کو بھی سناؤں۔ تو اس میں تسبیح کے حیرت انگیز حقائق لکھے ہوئے تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ تسبیح وہ ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کی کہانی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں پڑھتے تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا اس طرح گریہ زاری کرنا بہت پسند آیا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی اس ذکر کی وجہ سے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے۔ اور تسبیح وہ ذکر ہے جسے پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ دہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسبیح تمام مخلوقات کا ذکر ہے، تو جب بھی ہم تسبیح اور ذکر کریں گے تو ہمارے ساتھ چرین پرین جھاڑ پہاڑ سب کریں گے تو اس کا اجر بھی ہمیں پہنچے گا۔ تو یہ ایک فائدہ ہوا۔ پھر جب زکریا علیہ السلام نے اپنے محراب سے نکلے تو انہوں نے بھی اپنے قوم کو تسبیح کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنائے تاکہ وہ ان کی مدد تسبیح اور ذکر کرنے میں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ان کے بھائی کے ذریعے کی، ذکر اور تسبیح کرنے کی وجہ سے ان کی خواہش پوری ہوئی۔ پھر یہ بات ہوئی کہ تسبیح جنت والوں کا ذکر ہے کہ یہ سب جنتی لوگ بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسبیح فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور ملائکہ کا بھی ذکر ہے۔ واقعی میں تسبیح کا معاملہ بہت عظیم ہے اور اس کے اثرات بھی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ تقدیر بدل سکتی ہے ذکر اور اذکار سے۔ تو وہی ذکر تھا نا لا الہ الا انت، جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کی تقدیر بدلی تھی۔ اور درود کے بھی بہت فضائل ہیں، کرشمات ہیں، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے جو ویڈیو میں، اس کا میں واقعہ بھی آپ کو سنا چکی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرمائے ہیں کہ تسبیح کرنا نفسی سکون کے اسباب میں سے ایک سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تسبیح کرو جب سورج نکلنے لگا تب اور جب سورج غروب ہونے لگا تب۔ وہ دو اوقات کو بتایا گیا ہے کہ طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، رات کے مختلف اوقات میں اور دن کے اول آخر میں۔ جب ایسے آرٹیکل سامنے آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کے کتنے لمحات بیکار گزارے بغیر انہیں تسبیح میں لگائے ہوئے۔ تو تسبیح ہے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور درود شریف ہے اور آیت کریمہ جیسا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ان چیزوں کا آپ کثرت سے ورد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تو اس کا بھرپور آپ کو فائدہ ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ تو یہ دیکھیے، وہ جو میں آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں کتاب بتائی تھی اس میں سے ایک اذکار نوٹ کر رہی ہوں
اور اس کو میں کس طرح اپنے معاملات میں لاتی ہوں، کس طرح اس کو مجھے یاد رہتا ہے، تو میں اس کو نوٹ کر کے ایسی جگہ لگا دیتی ہوں کچھ دن تک کے لیے کہ وہ مجھے یاد آئے۔ جیسا میں اگر روٹی پکا رہی ہوں تو مجھے یہ اذکار کرنا ہوتا ہے، جیسا میں بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہوں ٹیوشن وغیرہ تو مجھے یہ ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کرتے رہیں گی کچھ وقت تک تو آپ کو برابر اس کام کے دوران وہ ذکر یاد آ جائے گا۔ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، نوٹ کر کے اس طرح لگا دینا ہے ایسی جگہ پر جہاں آپ زیادہ وقت اپنا گزارتی ہیں۔ ہمارا تو زیادہ وقت کچن میں ہی گزرتا ہے۔ تو پھر اب میں اپنے جو دعائیں ہیں، جو سورے میں یاد کرتی ہوں تو اس کو کیا کرتی ہوں، سورہ ایک لکھ کر جانماز پر لگا لیتی ہوں، اپنی جانماز پہ۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کو 15-20 دن تک اگر آپ پڑھتے رہیں گی تو وہ بالکل آپ کو سورہ بھی یاد ہو جائے گا، یا پھر کوئی دعا وہ بھی لکھ کر لگا سکتی ہیں جانماز پہ اس طرح۔ تو آپ بھی اس طرح کیجئے اور اپنے معاملات میں ان اذکار کو اس طرح شامل کیجئے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔